الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ اس کا اندازہ موت کے وقت ہوگا، پھر قبر میں ہوگا، پھر حشر میں ہوگا، پھر آخرت میں مزید ہوگا۔ کسی شخص کے پاس ایمان کی نعمت ہو، اعمال نہ ہوں یا اعمال میں کمی ہو تو برداشت کرو۔ کسی ایسے شخص کو جس کے پاس ایمان کی نعمت ہو اور اس کے پاس نیک اعمال نہ ہوں، اس کو کبھی گھٹیا نہ سمجھو، ایسے شخص کو کبھی حقیر نہ سمجھو۔ معاملہ تو موت پر ہے کہ موت کس کی ایمان پر آتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں میرے بارے میں عالم ہے، نیک ہے، میں سمجھتا ہوں میں کیا ہوں۔ پھر موت پر سمجھ آئے گی کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہے یا میرا ایمان پر خاتمہ نہیں ہے۔ کتنا ڈر لگتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض لوگ زندگی بھر نیک اعمال کرتے ہیں اور موت کا وقت آتا ہے تو عمل جہنم کرتے ہیں اور جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ بعض لوگ زندگی بھر جہنم والے اعمال کرتے ہیں، جب موت آتی ہے تو نیک عمل کرتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارا کیا بنے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بسا اوقات ایسی انسان پہ مصیبت آ جاتی ہے کہ بے صبرہ ہو کے وہ جملے کہتا ہے جو اس کو ایمان سے نکال دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ ہم بہت کمزور ہیں، تو کسی بھی شخص کے برے اعمال پر اس کو گھٹیا مت سمجھیں، اس کو حقیر مت سمجھیں، اپنی نظروں میں مت گرائیں۔ اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی انسان گناہ بھی کرے اور ہم اس کو پھر بھی گھٹیا نہ سمجھیں، یہ کتنا مشکل ہے۔ ایک آدمی سود کھا رہا ہے، ہم سود کو حرام سمجھیں اور سود خور کو برا نہ کہیں، یہ کتنا مشکل سا کام ہے۔ اور اس کو سمجھنا کتنا آسان ہے اگر آدمی تھوڑی سی توجہ کرے۔ میرے محلے کا آدمی سود خور ہے، میں اسے نفرت کر رہا ہوں۔ میرے محلے کا آدمی بے نماز ہے، میں اسے نفرت کر رہا ہوں۔ میرے محلے کا آدمی چور ہے، میں اسے نفرت کر رہا ہوں۔ میرے محلے کا آدمی زانی ہے، میں اسے نفرت کر رہا ہوں۔ اور کسی شخص کو زانی، شراب خور، سود خور سمجھنے کے باوجود بھی اس سے پیار کرنا یہ کتنا مشکل ہے، اور سمجھنا کتنا آسان ہے اگر آدمی توجہ کرے۔ میرا اپنا بیٹا ہے، وہ نہ سمجھ ہے، وہ شلوار میں پیشاب کر دیتا ہے، میں اسے نفرت نہیں کرتا حالانکہ اسے بو آ رہی ہے، کیونکہ میرا بیٹا ہے نا، میں اسے نفرت نہیں کر رہا، میں اس کی فکر کر رہا ہوں کہ اس کی شلوار کو صاف کیسے کریں اور نئی شلوار پہنا دے تاکہ لوگ اس کو برا نہ سمجھیں۔ تو اگر ہم مجرمین کے بارے میں اب یہی رویہ رکھ لیں، یہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اللہ اس کو جہنم سے بچا لے۔ یہ کتنا کڑیل جوان ہے، اللہ اس کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ یہ فکر نبوت تھی، یہ طرز نبوت تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ مکہ میں سب سے جری عمر بن خطاب ہے، مکہ میں سب سے تگڑا عمر بن حشام ابو جہل ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن حشام۔ اللہ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، اللہ یہ مجھے دے دے۔
یہ بہت تگڑے ہیں، یہ مجھے دے دیں، میں کمزور ہوں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میرا دشمن بہت طاقتور ہے، اللہ یہ مجھے دے دے، دونوں میں سے کوئی ایک دے دے۔ اللہ رب العزت نے انتخاب عمر کا فرمایا تو عمر دے دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی حضرت عمر کی سختی کو نرمی میں تبدیل نہیں فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا رخ تبدیل فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ نرمی کرو، نہیں، اپنا مزاج ایسے ہی رکھو، لیکن ان کے لیے نہیں، ان کے لیے۔ عمر غصہ ختم کر دو، نہیں، غصہ رکھو، لیکن ان کے لیے نہیں، ان کے لیے۔ میں خیر عرض کر رہا تھا، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی ہے۔ بس جس بندے کو مومن دیکھ لینا اس پر فدا ہو جائیں، اعمال پر بحث نہ کریں، فدا ہو جائیں۔ کوئی کمزوری دیکھ لیں پردہ ڈال دیں، کوئی عیب دیکھ لیں چھپا دیں، ایمان والے کو رسوا نہ کریں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر ایمان والا اللہ کا ولی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے۔ میرے دوست کو آپ رسوا کرو، مجھے غصہ چڑھتا ہے، اللہ کے دوست کو رسوا کرو گے، اللہ کو غصہ چڑھتا ہے۔ ایمان والوں کو رسوا نہ کرو۔ ولایت کے درجے ہیں، ایک ولایت عامہ، ایک ولایت خاصہ۔ ولایت عامہ عام دوستی اللہ سے اس بندے کی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، اور اللہ سے خاص دوستی ولایت خاصہ اس کی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ دونوں اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، اور دوستوں کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، لیکن ہوتے تو دوستی ہیں نا۔